اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بات جگہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں ہے لیس البر. تو لیسا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. لیسا کا اسم تو لیس البر میں ہاں برا خبر ہے، اور ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب یہ ان مصدریہ ہے. کیا ہے؟ تو مصدر کی تعبیر میں ہو کر کے یہ لیسا کا اسم ہے. کیا ہے؟ لیسا کا اسم. ترجمہ اسی طرح کریں گے، ورنہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں، ترجمہ دھوکہ کھاتے ہیں. دونوں کا ترجمہ ایک کرتے ہیں. لیس البر کا بھی وہی ترجمہ کرتے ہیں، لیس البر کا بھی وہی ترجمہ کرتے ہیں. ارے بھائی جب خبر بناؤ گے تو خبر سے ترجمہ ہوگا، اور جب اسم بناؤ گے تو اسم ترجمہ ہوگا. خبر کسے کہتے ہیں؟ بھائی جس کی خبر دی جائے، مسند پر مسند الیہ پر جس کا حکم لگایا جائے. جیسے آپ نے کہا زید القائم، زید کھڑا ہے. زید تو زید پر کھڑا ہونے کا حکم لگایا نا، زید کے کھڑے ہونے کی خبر دی گئی. اب جہاں پر یہ البر اسم ہے تو وہاں ترجمہ ہوگا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے، یہ نہیں ہے کہ تم، ارے لیس البر بھلائی، اب خبر آگے آئے گی کہ بھلائی تمہارا اپنے چہروں کا پھیر لینا مشرق و مغرب کی جانب یہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا کہ تمہارا اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیر لینا، مولوی صاحب لیس البر بھلائی نہیں ہے. ترجمہ میں فرق ہوا نہیں ہوا؟ اگر ترجمہ میں فرق ہوا، وہاں کہا تھا کہ تمہارا لیس البر میں کہ بھلائی تمہارا اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب پھیر لینا نہیں ہے. اور یہاں کیا ترجمہ کیا؟ تمہارا اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب پھیر لینا بھلائی نہیں ہے. اور وہاں کیا کہا تھا؟ پھیر لینا نہیں ہے. سمجھے فرق؟ نہیں سمجھے تو کوئی کیا کر لے گا، نالائق نہیں کہ نہ سمجھے اور پوچھ لینا. کوشش کرے گا تب زبردستی کیسے سمجھا دیں گے. سن، لیس البر ان تولوا وجوہکم فی الصلاۃ. فی الصلاۃ کی قید اس لیے مفسر نے لگائی کہ اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ارے سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں ہو تو ہر جانب تھوڑی ہے کہ کسی قوم کسی مذہب میں نہیں ہے کہ وہ اپنا رخ اپنے قبلے کی جانب کرتے ہوں، بلکہ اصل کیا ہے؟ عبادت میں، نماز میں اپنا رخ اپنے قبلے کی جانب. جیسے کوئی مشرق کو قبلہ مانتا ہے کہ وہ جائے طلوع ہے، کوئی مغرب کو قبلہ مانتا ہے کہ وہ ارے مغرب ہے جائے غروب ہے. سمجھے نہیں؟ تو نماز میں، عبادت میں، ورنہ کوئی قوم اس کی قائل نہیں ہے کہ کہیں بھی ہو تو مذہبی اس کی جانب تم کو رخ کرو. قبل المشرق والمغرب. نزل ردا علی الیہود والنصارى. یہ آیت نازل ہوئی یہود و نصارہ پر رد کرنے کے لیے، حیث زعموا ذلک، کیونکہ انہوں نے اس کا دعویٰ کیا تھا یا اس کا گمان، اس کا زوم کیا تھا. زوم کہنا نا خیال، جس کا کوئی مستند نہ ہو، دلیل نہ ہو جس کی. انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ ارے نصارہ تھے، بتایا تھا کہ وہ مشرق کی جانب جہتے، ارے مشرق کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، اور یہود جو تھے وہ بیت المقدس کا استقبال کرتے تھے. تو یہ کہا گیا، یہ حکم اللہ نے کہا. اصل یہ نہیں ہے نیکی، اصل جو نیکی ہے نا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ أَيْزَ الْبِرِّ وَقُرِيَ الْبَارُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لیکن نیکی اب آگے ہے من آمن باللہ، تو ظاہر سی بات ہے البر اس پر حمل اس کا نہیں ہوگا کہ یہ نہیں کہیں گے کہ نیکی وہ ہے جو ایمان رکھے اللہ پر. ارے نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے بھائی نیکی ہے وہ کہ نیک ہے؟ نیک ہے. تو مفسر نے فرمایا کہ مضاف محذوف ہے. اے ذل برری، ذل کہ نیک. ارے نیکی والا نیک نہیں ہوا؟ اردو میں نیکی والا نیک کہ نیک. اچھا کہتے ہیں مجہول ہو. ایک شاذ قرأت میں اس میں فاعل بھی جو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ
قرأت شاذہ جو ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرأت تو شاذ ہوتی ہے لیکن وہ خبر واحد کے درجے میں ہوتی ہے تعین مقصود میں. تو اس سے مطلب بھی تو تعین ہو گئی کہ جب البار پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ نیک کے معنی میں ہے ولیکن البر ایذ البر اور ایک قرأت میں اور پڑھا گیا ہے البار. لیکن نیک وہ ہے جو اللہ یوم آخرت پر ملائکہ اور کتابوں پر ایمان رکھے. ظاہر سی بات ہے الکتاب سے کوئی متعین کتاب نہیں مراد ہے. الف لام اس میں جنس کا ہے یعنی تمام کتب سماویہ اللہ نے جو نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے. الکتب والنبیین اور نبیوں پر. وآت المال علی حبہ اور مال دے اس کی چاہت کے باوجود. ذوی القربى القرابتی قربا قریب کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ مصدر ہے اس لیے نکالا مفسر نے القرابہ ورنہ قریب کی جمع کوئی سمجھ لیتا قربا کو. دیکھے گا وآت المال علی حبہ آیت اتنی ہے کہ اور مال دے علی حبہ. اب ضمیر کا مرجع کیا ہے سمجھا؟ تو ضمیر کا مرجع انہوں نے لہو نکال کے بتلایا کہ یہ مضاف الی الفاعل ہے. مضاف اور لہو میں ضمیر کا مرجع مال ہے کہ اور علی ماں کے معنی میں. علی کس کے معنی میں؟ ماں کے معنی میں کہ اس کی چاہت کے باوجود. کس کی چاہت کے باوجود یعنی خود موتی جو دینے والا ہے خود موتی کو چاہت ہے اس مال کی اس کے باوجود وہ مال کو دے رہا ہے. بعض حضرات نے ما حبہ میں علی حبہ میں ضمیر کا مرجع اللہ کو قرار دیا ہے. اللہ سے محبت کی وجہ سے دے رہا ہے. سمجھا نہیں بات؟ ارے کچھ سمجھے کہ علی حبہ اس سے محبت کی بنیاد پر. کس سے؟ اللہ سے محبت کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں جو اللہ نے مصارف بتایا اس میں خرچ کر رہا ہے. اور مفسر نے فرمایا کہ ما حبہ ارے یہاں زیادہ دل کی بات ہے, دل گردے کی بات ہے. خود ضرورت ہے اس کو لیکن پھر بھی دے رہا ہے. اللہ ما حبہ لہو ذوی القربى القرابۃ والیتامى والمساکین وابن السبیل یتیموں مسکینوں اور راستے کے بیٹے کو. ارے نالائق راستے کے بیٹے سے مراد صاحب سفر ہے. ابن السبیل غیر ذوی العقول کی جانب جب ابن اور اب کی اضافت ہوتی ہے سمجھا تو صاحب کے معنی میں ہوتا ہے. ابن السبیل المسافری اور مسافر کو. مسافر ارے بہت مالدار ہے لیکن مسافر ہے وہاں اس کو ضرورت پیش آ گئی آ سکتی ہے حالات ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ جا رہا تھا ارے کوئی حادثہ ہو گیا گاڑی میں ٹرین سے کود کے سب بھاگ گئے ادھر ادھر. بہت کروڑ پتی ہے تو کیا فی الحال تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ارے چیزیں چھوڑ گیا ڈیبٹ کارڈ بھی نہیں ATM بھی نہیں اور بھی چیزیں ارے کچھ نہیں کیا کرے گا. تو وہ مسافر مطلق غریب ہو یا امیر ہو جب تک وہ مسافر ہے وسائل. لیکن ضرورت نہیں ہے تب نہیں مطلب ضرورت ہے منقطع یعنی سفر کی بات کی گئی ہے اس کو دیا جائے گا. والسائلین الطالبین اور مانگنے والوں کو دیو ملزا. یہ نہ کہا کہ نالائق تم اتنے ہٹے کٹے ہو مانگنے کے لیے آ گئے ہو. سنے رہے پرتاپ گڑھی ہاں بہت ہوتا ہے تیرے یہاں. یہ کیسے آ گئے مانگنے کے لیے اتنے مضبوط ہٹے کٹے جاؤ کماؤ کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مانگنے والا گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تو بھی اس کو دے دو اس کو. دوسری طرف آپ نے فرمایا ارے ہو سکتا ہے گھوڑے سوار ہے ضرورت پیش آ گئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ جو ناجائز سوال کرے گا ضرورت نہیں ہے اس لیے بلا ضرورت قرض وغیرہ نہیں لینا چاہیے. چیز یاد رکھو بغیر شدید ضرورت کے قرض وغیرہ نہیں لینا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو بلا ضرورت سوال کرتا لوگوں سے مانگتا پھرتا جو پیشہ بنایا ہوئے مانگنے کا تو قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے رخسار میں گوشت نہیں ہوگا. گوشت تو ایک طرف اس کو بھی ڈرایا دوسری طرف دینے والے کو بھی کہا تم دے دو. اس سے کہا غلط مانگو گے تو تمہارا کام ہے دے دینا تمہارا. ارے سمجھے نہیں؟ ہاں ایک آدمی کے پیر ٹوٹ گئے وہ ممبئی میں وہی اپنا مانگنے لگا تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے تو پھر بھی وہ کام وام نہیں کرتا. لوگوں نے کہا کیوں
نہیں کرتے؟ تو کہا کہ وہاں ہمارا ارے گرے سے گرے ہمارا 20-30 ہزار روپیہ 25 ہزار بچ جاتا ہے، ہم کون سا کام کریں گے جس میں اتنا پیسہ ہمارا بچے گا؟ اس نے کہا ارے سمجھے بات کو نہیں؟ تو ایسے لوگ مانگنے والے بھی ہوتے ہیں، جیسے ٹرین وغیرہ میں مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ارے ٹرین میں اب تو بسوں بھی مانگتے ہیں، خبیث قسم کے ہوتے ہیں، ان کو بھی دے دینا چاہیے، ان کو بھی بات سمجھ لے میری، جہاں آپ کو لگے کہ مطلب ان کو نہیں دیں گے تو کچھ بول دے گا، کچھ کہہ دے گا، وہاں دے دینا اس کو ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے اپنے نفس کا بھی صدقہ ہے، عزت بچانے کی خاطر بھی آپ صدقہ کیجیے۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کسی کو صرف اس لیے دے دو کہ ہماری عزت بچی رہے گی، تو اس کو وہاں پہ دے دینے میں اجر ہے، آپ کو گناہ نہیں ہے۔ سن لیں میری بات، غلط مطلب نہ بیان کرنا، نہ غلط طریقے سے اس کو پیش کرنا، جو بیان کر رہا ہوں اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھے نہ سمجھنا تو بتانا نہیں کسی سے، سمجھے کہ ہاں اگر ایسا ماحول ہے کہ اگر آپ نہیں دو گے، وہ نالائق ہوتے ہیں نا، وہ خیر الحمدللہ ٹوپی کرتے والوں کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اور لوگ جو صفا چٹ ہوتے ہیں ان کو وہ کہیں ان کا گال پکڑیں گے، کہیں ان کو گالی والی بھی بکنے لگتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ تھوڑے ماحول خراب ہے کچھ دنوں میں، ہم زیادہ لحاظ نہیں کرتے، بعض خبیث النفس ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ ہر ایک سے مانگتے ہیں، اس کا لحاظ نہیں کرتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے مانگو تاکہ یہ چڑھیں، وہ سب ذہن ہے ان کا خبیث، دوسرے لوگ ان کو باقاعدہ، وہ تو بڑا کاروبار ہے۔ آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات ہے، یہ مانگنے والوں میں سے ایک مرا نا، تو اس کے پاس 70,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں جمع تھا۔ حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب تھے نہیں، کانپور کے جمعیت کے ذمہ دار تھے، نام سنے ہوں گے، ان کا بیان میں نے سنا تھا جب گونڈا ہم پڑھتے تھے، اس وقت انہوں نے بیان کیا تھا، کہا تھا 70,000 روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت جمع تھا۔ نالائق 20 سال پہلے 70,000 کی اور آج کی قیمت میں بہت فرق ہے، سمجھا نہیں؟ 1 روپے چائے پیتے تھے، آج جو دیکھو للو بھائی آدھی ہی چائے دیتے ہیں، 5 روپے دیتے ہیں، 1 روپے میں بڑھیا چائے ملتی تھی، بڑا گلاس ہوتا تھا، آپ بھی جانتے ہو کہ گلاس بھی بڑا رہتا تھا، اور اس کے بعد گلاس بھی چھوٹا گیا، قیمت بھی بڑھائی۔ یہ بات ہم کو نہیں سمجھ میں آئی، مہنگائی تو ٹھیک ہے تو چلو گلاس وہی رکھتے، قیمت بڑھاتے، گلاس بھی چھوٹا کیا، قیمت میں بھی اضافہ کیا ہے، دیکھیے اس وقت جمع تھا۔ تو یہ سب فقیر نہیں ہوتے، مانگتے نہیں، بہت سے مسلمان ہوتے ہیں اس میں مانگنے والے، جو ہوتے ہیں نا، یہ مسلمان ہوتے ہیں بہت سے، کبھی کبھی وہ بھی توبہ کر لیتے ہیں، رمضان میں بہت سے نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، تو ان کا حکم ہے کہ ان کو پیچھے رکھو، ہجڑوں کو پیچھے رکھو، وہ پیچھے رہیں گے۔ اگر سمجھ رہا نہیں؟ ہاں مسلمان ہیں، نماز پڑھنے کی تو اجازت ہوگی ہی، اس لیے میں نے کہا کہ ایسے ماحول میں دے دینے میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ عزت، ارے جو آپ ومن قتل دون نفس فہو شہید، ارے ہے نہیں، جو نفس کی اپنے جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید۔ اور ٹیک لگا لو اچھے سے، بڑھاپا تو ہے ہی ہے، جیسے بہت لوگ یہ پتھر وتھر لگائے رہتے ہیں، 40 سال عمر بھی نہیں اور اسے ٹیک لگائے ہیں، ارے نالائق کہیں کہ ابھی تو بیٹھو مضبوط ہو کے، کہیں کا چل۔ وفی فقر الرقاب المکاتبین والاسرا، وفی الرقاب، اور قیدیوں میں، یعنی اور قیدیوں کے چھڑانے میں، مضاف محذوف ہے، فق ہے، فق گردن آزاد کرانا۔ مکاتب سے مراد المکاتبین والاسرا، مکاتبین اور قیدی۔ مکاتب تو جانتے ہیں جس کے آقا نے بدلے کتابت طے کر کے معاملہ کر لیا، اور بدلے کتابت کا کہ ہم کو تم 2 لاکھ روپیہ دے دو، 2 لاکھ روپیہ دے دو، تم آزاد ہو۔ تو بیچارے کے بعد 2 لاکھ نہیں ہے تو اس کی آزادی کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اکٹھا کر کے اس کو دے دے اور وہ آزاد ہو جائے۔ اسی طریقے سے اسرا، اس میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے مکاتب کو، سمجھا نہیں؟ والاسرا، اچھا اسر نو کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے ائمہ فقہ کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف، بعض حضرات کہتے ہیں بھائی اسر نو
زکوٰۃ کی رقم حضرت امام شافعی وغیرہ کے یہاں دے سکتے ہیں، سمجھا؟ اثر نو کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو کیا تعاون تو کسی کی بھی کر سکتے ہیں، آج کل جیلوں میں لوگ رہتے ہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ارے تعاون ہر ایک کا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم اس کو نہیں دی جائے گی، ظاہر سی بات ہے غیر ہے۔ اسرا یا اسیر کی جمع ہے، کیا ہے صاحب؟ اسیر کی جمع اسرا اور اسارا بھی آتی ہے، قرآن نے دونوں جمع استعمال کیا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کیا اور زکوٰۃ، لیکن بھلا نیک وہ ہے جو ایسا ایسا کیا اسی میں نماز قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا، المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو کہا گیا ہے، سمجھا نہیں کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو وہاں کیا نفلی صدقہ مراد ہے، کیا مراد ہے؟ ارے جو کسی کو بھی دے سکتے ہو، اس لیے کہ آگے کہا نا وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا، اور ارے تو بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اوپر جو ایتاء مال کا ذکر ہے وہ اس کے سوا ہے، المفروضہ وما قبلہ فی التطوع، اور اس کے ما قبل اور اس سے پہلے والا خرچ وہ کیا ہے؟ تطوع میں ہے، یعنی ارے نفل کے سلسلے میں، لہذا کوئی تکرار نہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں، اللہ او الناس، ارے اللہ سے عہد کرتے ہیں یا لوگوں سے عہد کرتے ہیں۔ اب کوئی نالائق کہے کہ ہم نے عہد کر لیا ہے فلاں سے، تو ناجائز عہد نہیں، ناجائز عہد پورا کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھا نہیں؟ ہاں بالکل قطعاً نہ جائیے، چھٹی ہو تبھی گھر جائیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، والصابرین نصب علی المدح، نصب علی المدح، یہ منصوب ہے مدح کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد پر؟ مدح کی بنیاد پر۔ یہ شہدور میری پوری بات نہیں سمجھ سکا، یہ ان کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ قید میں نے قید لگائی تھی نا، کیا ناجائز؟ دیکھو یہ کہتے ہیں ساری قیدیں سمجھی جاتی ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے دوسرے کو، نالائق ان کے تو لڑکے بچے ان کو کیسے دیکھنے لگے؟ جب اس کا مطلب کہ سمجھ کے نہ سمجھ مطلب اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں، جہل الگ ہے تجاہل الگ ہے، سمجھا؟ ارے ایک ہے جہل، ایک ہے جہل نہ جاننا، اور ایک ہے تجاہل نہ جاننے کو ظاہر کرنا جاننے کے باوجود، سمجھا؟ یہ تجاہل ہے۔ والصابرین، خاص کر قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ ترجمہ میرا دھیان دینا، میرے ترجمے پر میں نے ترجمہ کیا، خاص کر قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، فی الباسائی، پھر کس میں؟ شدت فقر، شدت فقر میں، ارے سختیوں میں یعنی شدت ذرہ، مصیبت میں، المرض، ایک ایک مثال دے دی ہے دونوں کی، اور مرض میں، وحین الباس، اور شدت قتال، ارے باس جنگ کے وقت، شدت قتال کے وقت ہے، وقت شدت القتال فی سبیل اللہ، راہ خدا میں شدت قتال کے وقت بھی۔ اب دیکھو صبر کا مفہوم کتنا ہوا، مصیبت میں بھی جمتے ہیں اور میدان میں بھی جمتے ہیں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں، اس کو بھی ثبات قدمی اسی کا نام ہے، ثابت قدم رہنا۔ نصب علی المدح، فرمایا کہ مدح کی بنیاد پر منصوب ہے۔ اصل میں بھائی جتنا بھی اوپر چل رہا تھا منا وآتى المال ہے نا، پھر کہا گیا والموفون، ارے ماتو بھلے کی ترکیب چل رہی تھی حالت رفعی میں، یکایت کہا والصابرین، حالانکہ والصابرون ہوتا نہ ہوتا اگر رفع کرتے موفون پر تو حالت رفعی میں ہوتا، لیکن حالت نصبی میں ہے، تو مفسر کہتے ہیں کہ مدح کی بنیاد پر منصوب ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے اہل عرب کے ہاں کہ جب یہ کسی چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے اور اس کی عظمت شان پر یا اس کے اہم ہونے پر تنبیہ کرنا ہوتا ہے تو یہ ما قبل کے اعراب سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، ما قبل کے ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہ کہہ دیا گیا ہے یہاں کہ منصوب علی المد ہے، ضروری نہیں کہ لفظ حمد مقدر مانا جائے، اتنا کہہ، یہ بات دھیان رکھیے گا، اذکروا حمدہ کچھ بھی نکال دو، اصل انہوں نے جب ما قبل کے اعراب سے کاٹا تو اب ارے قاری فوراً متنبہ ہوگا نا کہ آخر اس کو کیوں کاٹا، تو فوراً وہ سمجھے گا کہ کوئی نہ کسی وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہے، اس کو عظمت حاصل ہے، سمجھا، کسی وجہ سے اہمیت ہے،
چاہے مان لو بہت زیادہ اس کی برائی ہی کرنی ہے تو اس کو بھی الگ کاٹ دیا کہ متنبع ہو جائے کہ انتہائی برا ہے. جیسے سیصلی نار ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی. اب وہاں یہ نہیں کہا حمالۃ الحطب، خبر نہیں بنایا، کہا حمالۃ الحطب. وہاں مذمت کی بنیاد پر وہ منسوب ہے کہ قابل مذمت ہے وہ لکڑیوں کی لادنے والی بڈھی. تذلیل قرآن نے کہا ہے تاخیراً کو سمجھا، تو وہاں ضم کی بنیاد پر منسوب ہے، یہاں مدح کی بنیاد پر منسوب ہے. تو ہم نے ترجمہ بھی اسی انداز کا کر دیا کہ قابل ستائش خاص کر وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. سمجھے بات کو؟ ضروری نہیں کہ وہی یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اور خاص کر صبر کرنے والے ہیں. اولئک الموصوفون بما ذکر الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ جو موصوف ہیں مذکورہ چیزوں کے ساتھ، ارے مذکورہ صفات جن کی بیان کی گئی، اقامت صلاح، ایمان، فلاں فلاں، الذین صدقوا، یہی لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، فی ایمانہم، اپنی قسموں میں، اب ادعاء البر، یا نیکی کا دعویٰ کرنے میں. جو نیکی کا دعویٰ کر رہے ہیں اصل نیکی یہ لوگ کرنے والے ہیں، یہ سچے ہیں. اور یہی لوگ ڈرنے والے ہیں اللہ سے. اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہاں سے ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے سورت مدنی ہے، احکام کی آیات مدینہ میں نازل ہوئی. اے ایمان والوں، کتبہ، کتبہ اعلیٰ کے معنی آتے ہیں، مجھے فرض کر، کتبہ ارے اعلیٰ سلے کے ساتھ اس کے معنی میں فرض کا معنی ہوتا ہے. تو کتبہ فرض علیکم القصاص، مفسر نے اسی لیے نکال دیا بتانے کے لیے، لکھنا نہیں مراد ہے. اے ایمان والوں، تم پر قصاص یعنی مماثلت کو فرض قرار دیا گیا ہے. المماثلت، قصاص مانے مماثلت، جانتے ہیں برابری. فی القتلی، قتیل کی جمع ہے قتلہ، کس کی جمع ہے؟ جیسے مریض کی جمع مرضى آتی ہے، اسی طرح قتیل کی جمع قتلہ ہے. مقتولین کے بارے میں وصفاً و فعلاً، تعلق دونوں کا مماثلت سے ہے کہ مماثلت وصف باعتبار وصف اور باعتبار فعل کے. ارے وصف کا مطلب یہ ہے یہ کہ غلام قتل کیا ہے، غلام قتل کیا ہے تو غلام قتل کیا جائے، یہ وصف میں مماثلت ہے. بات ابھی سمجھا ہوں. فعل میں مماثلت کا مطلب ہے کہ اس نے ایک ہی مرتبہ آپ کو مار دیا، اب آپ نالائق آدمی ہیں، اس کا ہاتھ کاٹ رہے پہلے، ارے کچھ سمجھ رہے ہو، فسدے کھول رہے یا اس کی ناک کاٹ رہے ہو، ہاتھ پھوڑ رہے ہو، مماثلت ہونی چاہیے. جیسے دھاردار آلے سے اس نے مار دیا تو قصاص میں بھی اسی سے مار دیا جائے. ضروری نہیں ہے لیکن لے سکتا ہے آدمی. پتھر سے مارا تو پتھر سے مار دیا، یعنی کہ اس نے تو ایک گولی ماری، کہانی ختم ہو گئی، اور تم لوگ اس کو باندھ کے پتھر سے مار رہے ہو تو تکلیف زیادہ ہوگی نہیں ہوگی؟ ارے مارو، کہانی اس کی بھی ختم. یہ تو قصاص میں مماثلت کو فرض کیا گیا ہے، باعتبار وصف کے بھی اور باعتبار فعل کے بھی. فعل کی مثال یہ تھی کہ جس سے مارا ہے اس سے مارو، جیسے مارا ہے ویسے مارو. بات سمجھ رہے نہیں؟ اہل عرینا جو تھے ان کو پھینک دیا گیا تھا کاٹ کر کے کہاں؟ ارے دھوپ میں، اس لیے کہ وہاں آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے بھی یہی حرکت کی تھی. ارے وہ جو چرواہوں کے ساتھ یہی حرکت کی تھی، ذہن میں ہے نا؟ آپ نے کہا تھا نکل جاؤ، اشربوا من اموالها والبانیہ، پیشاب پیو اور ان کا دودھ پیو تو ٹھیک ہو جائے گی جو بیماری تم کو ہو گئی ہے. ایک بحث ہوتی ہے، جائز ہے، مسئلہ پیدا ہوتا ہے، حرام چیزوں سے علاج دوا علاج وغیرہ کرانا جائز ہے نہیں جائز ہے اپنے موقع پر پڑھنا. لیکن یہاں جو سمجھا رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو. کہا گیا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. الحر یقتل بالحر، آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا. ولا یقتل بالعبد، اور نہیں قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے. بات سمجھتے جائیے گا، سمجھا رہا ہوں. اور غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، عورت کے بدلے. اصل میں یہ جو قید مفسر نے لگائی ہیں یہ کسی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. جیسے ارے بھائی ابھی عورت مرد کو قتل کر دے
تو قصاص میں عورت کو قتل کیا جائے گا، اس کے شوہر کو، عورت کو قتل کیا جائے گا، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ، عورت کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مرد نے اس کو قتل کر دیا عورت کو تو اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں یہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، پیچھے بھی تذکرہ آیا ہے، دو قبیلے نہایت مضبوط تھے ہاں، اوس و خزرج، اوس و مشرکین کے قبائل میں، اور اہل کتاب میں بنو نذیر اور بنو قریظہ، کچھ دور پہ بنو قینقاع بھی آباد تھا، قینقاع بھی پڑھا جاتا ہے، قینقاع مشہور ہے، اخیر میں بھی آئل ہے لیکن کوئی قاری ہی نکال پائے گا اس کو۔ تو بنو قریظہ بنو، تو اوس و خزرج کے درمیان جنگیں رہتی تھیں، بات پیچھے بتا چکا ہوں، جنگ بواس ہوئی تھی جب آپ تشریف لائے تھے اسے کچھ ہی دن پہلے۔ تو ان میں جو جیت جاتا تھا وہ قانون بنا رکھا تھا، اور اس کو غلبہ مل گیا بنو نذیر پر، تو اس نے قانون بنا رکھا تھا۔ جیسے ہوتا نا کہ ہمارے صوبہ کے لیے قانون ہوگا اور سب کے لیے دوسرا قانون ہوگا۔ جیسے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یزید نے بھی یہی چاہا کہ بھئی ان لوگوں نے کہا کہ ملک شام کے لیے الگ قانون ہوگا اور لوگوں کے لیے نہیں، قانون سب ایک جیسا ہونا چاہیے، یہی بحث، یہی اختلاف تھا، قانون پورے عالم اسلام کے لیے ایک ہوگا۔ تو انہوں نے قانون بنا رکھا تھا کہ اگر ان کا کوئی غلام قتل ہو جاتا تو یہ کہتے تھے ہم تمہارے آزاد کو قتل کریں گے، اگرچہ وہ قتل کرنے والا غلام ہو۔ اگر کوئی عورت قتل ہو جاتی تو کہتے تھے اس کے بدلے تمہارے دو مردوں کو یا ایک مرد کو قتل کریں گے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ ارے وہی دھاندلی اور ظلم، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ برابری ہو، اگر ایک مارو گے تو دو ماریں گے، ارے دنیا یہی کہتی ہے نا، ایک مارو گے تو دو ماریں گے۔ اس موقع پر ایک قرآن نازل ہو رہا ہے، اب اس کو کہا جا رہا ہے بھائی عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو قتل کرو، آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد کو قتل کرو۔ ارے سمجھ رہے نہیں؟ یہ نہیں کہ قتل تو غلام نے کیا ہے اور بدلے میں کس کو قتل کر رہے ہیں؟ اس کے آزاد آقا کو قتل کر رہے ہو۔ ارے بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس موقع کی بات کہی گئی ہے، اس لیے یہاں ایسی بات ہے کہ اس لیے کہ آگے خود فرمایا کہ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ، اور سنت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان الذکر یقتل بها، کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ سمجھا نہیں؟ مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو مرد کو قتل کیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الدِّينِ، اور یہ کہ دین میں بھی مماثلت معتبر ہے۔ معلوم ہے فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ، لہذا کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، وَلَوْ عَبْدًا، اگرچہ وہ غلام ہو، بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًّا، کسی کافر کے بدلے اگرچہ وہ آزاد ہو۔ لیکن یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا ہے، ذمی سمجھتے ہیں نا، وہ غیر مسلم جو مسلم ممالک میں یعنی ٹیکس وغیرہ دے کر کے، جزیہ دے کر کے وہاں کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور رہتے ہیں۔ اب حکومت وہ ٹیکس نہیں لیتی ہے ان سے، تو ان کے جان و مال کی حفاظت میں جو فوجوں پہ خرچ کرتی ہے وہ ان سے لیا جاتا ہے، جیسے ہر شہری سے لیا جاتا ہے۔ سمجھا نہیں؟ یہ سب سمجھنا چاہیے آدمی کو، ایسے نہیں ٹیکس لیا، ایسے ٹیکس لیتی ہے ظلم، ارے ان کے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی ذمے کو قتل کیا مسلمان نے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں قتل کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے قتل کیا جائے گا، اس نے ذمے کو نہیں، اس نے جو مسلمان حکومت ہے اس حکومت کے معاہدے کو توڑا ہے، سمجھا نہیں؟ اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مستعمل ہو تو اس کو وہ قتل ہو گیا اس کا، تو اس کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مستعمل کہتے ہیں جو ویزا وغیرہ لے کر کے دارالاسلام میں ارے آیا ہو، جیسے سعودی وغیرہ لوگ جاتے ہیں کمانے کے لیے، اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، تو وہ مستعمل کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں،
امن کا طلب کرنے والا تو ویزا لے کے جاتا ہے، تو چونکہ اس کو شہریت وہاں کی نہیں حاصل ہوتی، ارے شہریت حاصل ہے کیا وہاں؟ اسے گیا ہے کسی مقصد سے گیا ہے، ٹہلنے کے لیے گیا ہے یا کچھ کام وغیرہ کرنے کے لیے، لیکن ذمہ کو شہریت حاصل ہوتی ہے، ذمہ کو شہریت حاصل ہوتی ہے، اور ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ دلیل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے لا یقتل المؤمن بکافر، مومن کو کافر کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور امام صاحب کی طرف سے یہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ مسلمان کو آپ کے زمانے میں قتل کیا گیا ذمہ کی وجہ سے، ذمہ کے بدلے میں ذمہ کو قتل کیا تھا۔ اب مسئلہ ہے کہ اس حدیث کا جو حضرت امام شافعی نے روایت کیا ہے تو کریں کہ یہ حربی پر محمول ہے، اگر کافر حربی ہے قتل ہو گیا تو پھر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، سمجھا نہیں؟ وہ ذمہ نہیں ہے۔ چل آگے بڑھ۔ فمن عفی له من القاتلین من دم اخیہ المقتول شیء فاتباع بالمعروف، اب وہ شخص جس کو معاف کر دیا گیا اس کے مقتول بھائی کے خون میں سے کچھ بھی، لہو من القاتلین، فمن عفی لہو، ارے اب وہ شخص لہو من القاتلین، قاتلین میں سے مراد ہے کہ ضمیر کا مرجع قاتل ہے، ارے قاتل ہے اس کو معاف کر دیا، اس کے بھائی کے خون میں سے کچھ بھی، ارے جس کو قتل کیا ہے اس کے اولیاء نے معاف کر دیا، کس کے؟ ارے مقتول کے ایک ولی تھا اس نے کچھ حصہ معاف کر دیا، کچھ حصہ یا کئی ایک تھے ایک نے معاف کر دیا، تو اب قتل نہیں کیا جائے گا، یاد رہے۔ قصاص میں تجزی نہیں ہے کہ مطلب ایک حصہ کاٹ دو ایک باقی رکھو، بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تجزی جزء ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، قصاص میں ایسا نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کیا کہ اب اس سے قصاص نہیں لے سکتے ہیں، دیت وغیرہ لی جائے گی، جو لوگ راضی نہیں ہیں ان کو دیت دی جائے گی، قصاص کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا، چاہے آپ اکیلے ہیں اس کے ولی، ارے مان لو ایک ہی بیٹا ہے باپ کا، اس نے کچھ حصہ معاف کر دیا، کہا کہ تہائی، ارے ایک حصہ میں قصاص کا معاف کرتا ہوں، تو اب آگے قصاص نہیں لے سکتا، دیت لے سکتا ہے، کتنا؟ دیکھیے گا، بیان ترک القصاص منہ، بھائی صورت کی اس سے قصاص ہی کو ترک کر دیا، ارے بھائی معافی کی ایک صورت تو یہ بھی ہے نا، قصاص ترک کر دیا، وتنکیر الشیء یفید سقوط القصاص بالعفو عن بعضہ ومن بعض الوراثة، دونوں باتیں ذکر کی مفسر علیہ الرحمہ نے، اور شے کو نگرہ لانا یہ فائدہ دیتا ہے قصاص کے ساقط ہونے کا، بالعفو عن بعضہ، بعض قصاص کے معاف کر دینے سے، ومن بعض الوراثة، اور بعض ورثہ کی جانب معافی سے، اگر بعض ورثہ نے کسی ایک وارث نے معاف کر دیا تو پھر قصاص نہیں لے سکتے۔ وفي ذکر اخیہ تعاطف الداعی الی العفو واذعان بان القتل لا يقتضي اخوة الایمان، دو خوارج پیدا ہوئے، دو فرقے باطلہ پیدا ہوئے، ایک خارجی ایک معتزلی۔ خارجی اور خوارج جو لوگ کہلائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے جنگ صفین میں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آمنے سامنے تھے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جب مسئلہ بہت طول پکڑ گیا اور شہادتیں بہت ہو گئی، خون بہت بہے، ان میں کچھ منافق قسم کے تھے وہ بھی مارے گئے، زیادہ تر وہ مارے نہیں جاتے تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں، لیکن لڑا دیا۔ یہ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ سب کو مارا تھا، رات میں حملہ کیا تھا، جب یہ دیکھا کہ معاملہ طے ہو جائے گا تو رات میں حملہ کیا، سمجھے نہیں؟ ان اختلافات کو تفصیل سے ہر پڑھنے والے کو، طالب علم کو، عالم کو پڑھنا چاہیے۔ جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، پھر حضرات صحابہ پر جو لوگ ان کے اختلاف کو بیان کر کے یوں ہی چلے جاتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، جائز ہے بیان کرنا یا نہیں جائز ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ بہرحال۔ تو دیکھا کہ بہت سے جانیں چلی گئی، تو کہا بھائی اب قرآن کو حکم بنا لیا جائے، چنانچہ نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا گیا اور کہا اب اس کو فیصل بنا لیا جائے، اب اس کو یعنی اب جو اس کا فیصلہ ہو وہی مان لیا جائے، چھوڑے اختلاف۔ اچھا بہرحال مورخین نے لکھا ہے، تو علی سمجھتے تھے کہ ایک چال ہے
لیکن بہرحال ان کے کچھ لوگوں نے مجبور کیا کہ نہیں، قرآن سے بہتر حکم کون ہوگا، آپ مانیے اس کو، بات ختم ہو گئی، جنگ بند ہو گئی۔ اب فیصلے کی جب باری آئی تو بھائی عمرو بن العاص ہو گیا، نعمان بن بشیر، اور یہ لوگ حکم متعین ہوئے۔ اب یہی لوگ جو حضرت علی کو مجبور کر رہے تھے نا فیصل ماننے پر قرآن کو، تو جب دیکھا کہ فیصل تو یہ آدمیوں کو بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ وہ تو کہا تھا کہ کتاب اللہ حکم ہے اور یہاں حکم تو یہ ہے، نالائقوں کو اتنی عقل نہیں کہ وہ کیسے بتائے گا، نالائق دیکھ تو کوئی تو حکم ہوگا جو بتائے گا اس کے مطابق۔ تو یہ لوگ حضرت علی سے ناراض ہو گئے، 4000 کی تعداد میں تھے، سمجھے؟ پھر یہ مقام نہروان پہ آ کر کے انہوں نے جنگ بھی لڑی حضرت علی سے اور یہ مارے بھی گئے، سمجھے؟ وہ خارجی کہنا ہے، وہ کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ساتھ میں تھے، باہر ہوئے، اس لیے ان کو خارجی اور خوارج کہا جاتا ہے۔ تو سمجھے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، گناہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مفسر ان پر رد کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ نالائق ہو، اگر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کے خون سے، معلوم یہ ہوا کہ قاتل جو ہے مقتول کا بھائی ہی ہے، فی الایمان، ایمانی، ارے ایمانی بھائی ہے تبھی تو قرآن نے کہا، تو قتل کی وجہ سے وہ ایمان سے باہر نہیں ہوا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا لیکن ایمان سے باہر نہیں ہوا۔ دیکھ، اور ایک وجہ بتائی ہے کہ جب بھائی کہیں گے تو بہرحال نرمی پیدا ہوگی، جیسے کہا تھا یبن امہ لا تأخذ بلیہم، یہ نہیں کہا یا اخی، وہ پھر ذکر اخی، اور اخی کے ذکر میں تعاطف، نرمی ہے جو دعوت دیتی ہے معافی کا، جو معافی کا سبب ہے، اور اس بات کو بتلانا ہے کہ قتل لائق کو قوت الایمان، ایمانی بھائی چارگی کو ختم نہیں کرتا۔ ومن مبتدا شرطیۃ موصولۃ، فمن وفیا لہو میں من کو کہہ رہے کہ اور من یہ مبتدا ہے، شرطیہ ہے یا موصولہ ہے، شرطیہ ہے یا موصولہ ہے۔ والخبر فاتباع بالمعروف، اور خبر فاتباع بالمعروف ہے، تو یہ شرطیہ ہے، تو ترجمہ ہوگا کہ اب جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کے خون میں سے کچھ بھی، تو پیچھے لگنا ہے بالمعروف، شرعی طریقے سے۔ کسے؟ شرعی۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نہیں کہ اب ارے قاتل کو آپ نے معاف کر دیا، حساب سے اس سے لو، ارے دیت لینا ہے تو حساب سے لو نا اس سے دیت، فاتباع بالمعروف یہ کہا گیا ہے۔ کیا؟ اے فعل العافی اتباع القاتل، اور بعض نسخوں میں اتباع للقاتل، یعنی تو عافی پر، عافی سمجھ رہے نا، معاف کرنے والے پر قاتل کا پیچھا کرنا ہے بالمعروف، شرعی دستور کے مطابق، بأن یطالبہ بالدیۃ بلا عنف، بئی صورت کی وہ اس سے، ارے یطالبہ کہ وہ یطالبہ اس سے مطالبہ کرے دیت کا، بلا عنف بغیر کسی سختی کے، بغیر کسی سختی کے، یعنی سختی نہیں ہونی چاہیے کہ اب آدمی بالکل سختی پہ اتار ہو جائے، عنف لفظ ہے اور کچھ نہ پڑیے گا۔ اچھا، وہ ترتیب الاتباعی علی العفو یفید، اب اچھا اس کو یہی بیان کرنے لگے، اور آگے دیکھو، فاتباع بالمعروف، آگے کیا ہے؟ واداء الیہ باحسان، اور قاتل پر بھی ضروری ہے کہ مولوی صاحب کیا شریعت کے مطابق اچھے سے دیت اس کو ادا کر دیں، یہ نہیں کہ اب معاف کر دیا ہے تو تم ٹال مٹول کرنا شروع کر دو، دونوں کو حکم دیا قرآن نے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اور اتباع کو عفو پر مرتب کرنا، ارے پہلے کیا تھا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اب اسی پر تو مرتب ہے بھائی، جب وہ شرط ہے، من مبتدا شرطیہ ہے تو یہ اسی پر تو مرتب ہے جزا، کہ جس کو معاف کر دیا گیا فاتباع بالمعروف، تو بھلے طریقے سے شرعی دستور کے مطابق پیچھا کرنا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتباع کو عفو پر مرتب کرنا یہ فائدہ دیتا ہے اس بات کا کہ ان الواجب احدہما، کہ واجب ان میں سے ایک ہے، واجب اگر ایک چھوڑو گے تو یہ خود بخود واجب ہو جائے گا، بات سمجھ لیں،
اس لیے کہ کہا نا جس کو معاف کر دیا گیا تو پیچھا کرنا، اس کا مطلب کہ دیت واجب ہو گئی، بیان کرے یا نہ کرے؟ معاف کرنے والا مقتول کا وارث دیت کا ذکر کرے یا نہ کرے، لیکن پھر بھی دیت قاتل پر واجب ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ہوا احد قول شافعی، اور یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے، وہ ثانی الواجب القصاص، اور دوسرا قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کے دو اقوال ملتے ہیں، قول قدیم ایک قول جدید۔ واجب قصاص ہے، واجب، اور سن یہی مذہب حنفیہ کا بھی ہے کہ واجب اصل جو ہے وہ قصاص ہے۔ والدیت بدل عنہ، اور قصاص اور دیت اس کا بدل ہے، اور دیت اس کا فلو عفا، اب اگر اس نے معاف کر دیا، ولم یسمیھا، اور اس کا تذکرہ نہ کیا، کس کا؟ دیت کا، فلا شیء، تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ ورجحا، اور اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے، کس قول کو؟ جی قول ثانی کو، یہی حضرات احناف کا بھی قول ہے۔ وَأَدَاءٌ عَلَى الْقَاتِلِ، اور قاتل پر دیت کو ادا کر دینا ہے، الیہ، اسے، الی العافی، معاف کرنے والے کو۔ معاف کرنے والا کون ہے؟ مفسر بتاتے جا رہے ہیں، وہ الوارث، اور یہ وارث ہے، کس کا وارث؟ مقتول کا۔ بِإِحْسَانٍ بِلَا قَتْلٍ وَلَا بَخْسٍ، سمجھے؟ بھلے طریقے سے، احسان یہ ہے کیا؟ اچھائی سے، کیا مطلب؟ یہاں احسان سے مراد ہے شرعی طریقے سے، جو طریقہ ہے اس کے مطابق، کیا کہ بلا مطل، بغیر ٹال مٹول اور کمی کے، بغیر ٹال مٹول اور بخش کے معنی کمی۔ ذالک الحکم مذکور من جواز القصاص والعفو والدیہ، کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی قصاص کا جائز ہونا، قصاص کا، والعفو عنہ علی الدیۃ، اور دیت کی بنیاد پر اس کو معاف کر دینا، پہلے قول کی بنیاد پر کہ یعنی دیت پر اس کو معاف کر دینا، کس کو؟ یعنی قاتل کو معاف کر دینا کہ دیت کی بنیاد پر، کہ دیت دے دو، کہہ رہے ہیں تخفیف تسہیل من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے یہ تسہیل ہے، علیکم، تم پر، ورحمۃ بکم، اور تمہارے ساتھ نرمی اور رحمت ہے، حیث وسع فی ذالک، اس لیے کہ اس نے وسعت دی اس میں، ولم یحتم واحدا منہما ولم یحتم، حتمہ تحتیم بھی آتا ہے، اور حتمہ یحتم حتمن بھی آتا ہے، ولم یحتم واحدا منہما، ولم، اور ان میں سے کسی ایک کو لازم نہیں قرار دیا، ان میں سے کسی ایک کو لازم نہیں قرار دیا کہ قصاص ہی لازم کر دے یا دیت کو لازم کر دے، کما حتم علی الیہود، یا کما حتم علی الیہودی، مجرد میں بھی یہ معنی آتا ہے مجھے، حتم یحتم حتمن، قطعی طور پر کوئی چیز واجب قرار دینا ہے۔ ارے اس کو جگا دو، کس منزل میں پہنچے ہیں؟ معراج کے قریب ہوئے نہیں ہوئے؟ کما حتم علی الیہود القصاص، جیسا کہ یہود پر قصاص کو واجب قرار دیا تھا، وعلی النصارى الدیہ، اور نصارہ پر دیت کو، نصارہ کیا قصاص نہیں ہے، فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله، اللہ نے فرمایا کہ ایسا فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر جو کوئی ظلم کرے گا، اے ظلم القاتل، یعنی قاتل پر ظلم کرے گا، بأن قتله، بہت اور کہ اس کو قتل کر دیا، بعد ذالک ای العفو، معاف اس کے بعد یعنی درگزر کرنے کے بعد، فلہ عذاب علیم، سن لیجیے مولوی صاحب، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور قصاص کون لے گا؟ شرعی عدالت، شرعی قوانین جہاں نافذ ہے، یہ تھوڑی کہ تمہارا موبائل کوئی چرا لے تو نالائق تم اس کا ہاتھ کاٹ لو، تم خود، تمہارا ہاتھ خود کاٹا جائے گا اگر کاٹ لو گے، نہیں مارے جاؤ گے۔ ارے بھائی جب شرعی قوانین نہیں نافذ ہے، مدرسے میں کوئی آدمی تمہارا موبائل چرا لے، اب پتہ چلا کہ اب آپ 50,000 کا موبائل رکھے ہو، 10,000 کے اوپر رکھے ہو، اب تم جاؤ اس کے، ارے کہا ہاتھ نہیں لیکن انگلی کاٹیں گے، مارے جاؤ گے نہیں مارے جاؤ گے؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کو کہاں رکھا ہے؟ جہاں شرعی قوانین نافذ ہیں، شرعی حکومت ہے، وہاں اس کو نافذ کیا جائے گا۔ تم کو تھوڑی کہہ رہے ہیں مدرسے بھی نہیں نافذ کریں گے، پھر کہاں نافذ کریں گے؟ تو اتنے مارے جاؤ گے کہ بے ہوش ہو جاؤ گے، سمجھے نہیں؟ ہاں، اس لیے سب دھیان رہے، ہر جگہ نہیں نفاذ ہے اس کا، موبائل حفاظت سے رکھے، ہاں، ورنہ مارے، اگر کوئی کسی کو مطلب کسی نے چرا لیا اور خود ہی اس کو مارا تو سب سے زیادہ میں ماروں گا، تو حفاظت کرو نا اپنے موبائل کی۔ ایک لڑکا بہت تیز ہے، وہ لگڑا آیا، وہی
دروازے سے داخل ہوا جس دن تو ہم کو واقعی مطلب یہ لگا کہ یہ چور ہو رہے ہیں، ویسے تھا بالکل۔ اس کے بعد جب چوری اس نے شروع کیا یار تو بہت حساب سے کرتا تھا، اتنا موبائل چورایا، بڑا تھا، داڑھی واڑی رکھے تھے، شاید وہ پڑھا نہیں کہیں بھی، وہ چوری ہی کرتا تھا ہر مدرسے میں آتا ہے۔ تو وہ ایسا کرتا تھا کہ وہ جا کے پہلے لیٹ جاتا تھا کسی کے پاس، اب وہی لیٹا ہے جیسے چونکہ نکال رہا ہے یا دیکھ رہا ہے کہ سر کے پاس ہے، تو اگر کہیں آدمی نیند میں ادھر ادھر ہوا تو اپنا کھسک جاتا تھا ایسے اس طرح۔ تو ایک دن لڑکے جب اس کو اوپر مارنے لگے، سمجھے، وہ کشمیری کہیں تھے فردوس اور یہ لوگ اوپر مارنے لگے، تو ہم وہی کمرے میں تھے، تو 3 بجے اس کو خوب مار رہے ہیں۔ تو لڑکے نے آج ملا تھا ممبئی کا، اس نے بتایا کہ بہت مار رہے ہیں لڑکے کو، تو گیا تو وہی نالائق ٹھہرا جس کو گیٹ پہ میں نے دیکھا، خیر چھوڑوا دیا میں نے، کہا بھائی مارو آرو نہیں، تم کو حق نہیں اس کے قصاص لینے کا، سمجھے نہیں، اس کو جانے تو خیر بھاگ گیا دوسرے دن، دکھا نہیں آتا۔ یہی ہے کہ عراقی پڑھنے نہیں آتا ہے، طلبہ ہوتے ہیں تو دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُؤْلَمٌ فِي الْآخِرَةِ بِالنَّارِ أَوِ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں آگ کے ذریعے یا دنیا میں قتل کے ذریعے۔ ارے بھائی اب قتل کرو گے تو پھر تم کو قتل کیا جائے گا، نہیں سمجھے، اب نہیں کر سکتے، ہو گیا جو ہونا تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور سنو مولویو، اور تمہارے لیے قصاص میں حیاتن، تنوین تعظیم کے لیے، مفسر نے فرمایا ہے بقاؤ عظیم، ایک بڑی زندگی ہے، یا اولی الالباب ہے، عقل والو، ذوی العقول، لب کی جمع الباب ہے عقل، لأن القاتل اذا علم، مفسر سمجھا رہے کہ کیسے، ارے قصاص میں کیسے زندگی ہے، نالائق قصاص میں تو اور موت ہے۔ ارے ایک نے قتل کر دیا مولوی صاحب، اب اس کو بھی قتل کر رہا تو مر رہا ہے کہ زندگی مل رہی ہے؟ مفسر کہہ رہا ہے کہ سن کیسے ملے گی، لأن القاتل اذا علم، اس لیے کہ قاتل کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ انه یقتل، کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، ارے قتل کرو گے تو قتل، تو ارتدع، وہ ارے باز آ جائے گا، ہمت نہیں کرے گا۔ جاؤ دیکھو اسلامی حکومتوں میں دکانیں کھلی ہوتی ہیں نماز کے وقت، چھوڑ کے سب چلے جاتے ہیں، چھوڑ کے سب چلے جاتے ہیں۔ پوچھو جو لوگ وہاں رہتے ہیں کہ کتنی چوری ہوتی ہے۔ وہ رفیق شادانی تھے بیچارے، اللہ مغفرت فرمائے، وہ کہتے تھے کہ وہ عربی زبان کے بہت اچھے شاعر تھے، بہت نیتاؤں کا بھی شعر کہتے تھے، وہ کہتے تھے سعودی میں چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ لو، چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ لو، لیکن ڈھونڈے لاگو تو ہاتھ کٹا ایک کو نہ پئی، سمجھے نہیں؟ اور وہی قانون اگر لاگو ہو جائے اپنے ہند میں تو ایک ہاتھ بچا ایک کو نہ پئی، نہیں، ہاتھ بچا ایک کو نہ پئی۔ کہتے تھے کہ مطلب اتنے اس قدر چوری ہے کہ کوئی ملے گا نہیں صحیح سالم۔ تو اس کا فرق ہوتا ہے، اس کا حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہ نظام ہے وہاں چوریاں نہیں ہوتی، قتل نہیں ہوتا ہے، آج سے نہیں، زمانہ گزر گیا، 60-70 سال پہلے ایک رپورٹ طلب کی گئی کہ بھائی سب سے زیادہ قتل میں اور جیلوں میں مطلب کہاں کے لوگ ہیں، قتل کہاں ہوتا ہے، تو پتہ چلا پورا جب پیش کیا تو جزیرۃ العرب میں کوئی سال بھر میں ایک واقعہ پیش آیا، اور جب یہاں یورپ کا جب حال سنایا گیا تو پتہ چلا کہ ہر مہینے میں 8-10 مارے جاتے ہیں، ہر روز 8-10 جگہ چوری ہوتی ہے، 50 لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ اور تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے، بقائے عظیم، حیات عظیم، بقائے عظیم ہے۔ بعض نے تنوین کو نوعیت کے لیے مانا ہے کہ اور تمہارے لیے قصاص میں ایک خاص قسم کی زندگی ہے، کیا وہ یہی قسم کی زندگی ہے کہ تم خود باز آ جاؤ گے جب یہ رہے گا کہ ہم مارے جائیں گے، تو ایک قسم کی زندگی ملی کہ نہیں ملی؟ چلو زندگیاں تو سب کے پاس ہیں، لیکن اس میں فاحیا نفسہ، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو زندہ کر لیا، ومن اراد قتلہ، اور اس کو بھی جس کے اس نے قتل کا ارادہ کیا تھا اس کو بھی زندہ کر لیا، نہیں کر لیا، نہ مارے گا نہ مرے گا، فشرع لکم، جس کی وجہ سے اسے تمہارے لیے مشروع قرار دیا گیا، یعنی اللہ نے اسے قانون بنا دیا تمہارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، القتل، کسے؟ قتل سے، مخافۃ القود، مخافۃ القاد، قود، اس کے قصاص کے ڈر سے، قصاص کے
ڈر سے کہ ہم بھی مارے جائیں گے اگر ماریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے۔ چلو اس میں یہ کم اس لیے ہو پائے کہ اس میں بحث بہت آ گئی، ہر لفظ کو سمجھانا پڑ گیا، ورنہ آگے تک ہو جاتی ہے۔